الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا وزن کم کرنے کے انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے روزہ افطار کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے وزن کم کرنے والا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ انجیکشن پیٹ، ران یا بازو پر لگایا جاتا ہے جو کہ جسم میں ایسے ہارمون پھیلاتا ہے جس سے جسم میں انسولین کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کیلریز جلتی ہیں، پھر بھوک بھی کم لگتی ہے اور کھانا تھوڑا کھایا جاتا ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ وزن کم کرنے والے انجیکشن وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں لیرا گلوٹائڈ کے انجیکشن جسم میں لگائے جاتے ہیں جو کہ شوگر جیسا پروٹین ہے جو دماغ کے معلومات وصول کرنے والے اعصابی خلیوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس پروٹین سے بھوک کو دبانے اور کم سے کم شکر پر مشتمل غذا لینے میں مدد ملتی ہے۔ سکسینڈا کے انجیکشن خون میں شکر کی سطح کو کم کرنے کا کام دیتے ہیں اور جسم کے ہارمون گلوکیگون کو خارج کرنے سے روکتے ہیں جو دماغ کی معلومات وصول کرنے والے اعصابی خلیوں کو متاثر کرتا ہے، جس سے کھانے کی بھوک کم ہو جاتی ہے اور پیٹ بھرنے کا احساس بڑھتا ہے۔ اس طرح جسم میں چربی جلانے کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم کو ضروری توانائی اسی فاضل چربی کے جلنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دوم، یہ انجیکشن نہ تو کھانا ہے اور نہ ہی یہ پینے میں آتے ہیں، مزید یہ کھانے پینے کا کام بھی نہیں کرتے، یعنی یہ غذائی انجیکشن نہیں ہے، اس لیے ان ٹیکوں کا روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اگر یہ بھوک نہیں لگنے دیتے تو انہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غذائی انجیکشن ہے۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کی فتاویٰ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 252 میں ہے، رمضان میں دن کے وقت پٹھوں اور رگوں میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، لیکن روزے دار کے لیے رمضان میں دن کے وقت غذائی انجیکشن لگوانا جائز نہیں ہے، کیونکہ غذائی انجیکشن کھانے پینے کے حکم میں آتے ہیں، اس لیے رمضان میں غذائی انجیکشن لگوانا روزوں کے خلاف ہیلا ہوگا، اور اگر بطور علاج لگائے جانے والے ٹیکے مغرب کے بعد لگائے جائیں تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر ٹیکہ معدے میں لگایا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے یہ ٹیکہ غذائی نہ بھی ہو، جیسا کہ اس کی تفصیلات اس سے قبل سوال نمبر 287500 کے جواب میں گزر چکی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 449483۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔